بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور سوال، اللہ کے نیک بندوں پر ہی آزمائش اور پریشانی کیوں آتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں اس کو آرام پہنچایا جاتا ہے، راحت دی جاتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے تو اس بندے کو آرام پہنچانا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کبھی نہ کبھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوا ہو، کوئی نہ کوئی صدمہ اور پریشانی نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہو، ولی اور صوفی ہو، یا بادشاہ یا سرمایہ دار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تکلیف کے بغیر زندگی گزارے، اس لیے کہ یہ عالم یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خالص خوشی اور راحت کا مقام دنیا نہیں ہے بلکہ وہ عالمی جنت ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے۔ اصل خوشی اور راحت کا مقام تو وہ ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسی ہے کہ اس میں کبھی خوشی ہوگی اور کبھی غم ہوگا، کبھی سردی ہوگی، کبھی گرمی، کبھی دھوپ ہوگی، کبھی چھاؤں، کبھی ایک حالت کبھی دوسری حالت۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں کوئی شخص اس دنیا میں بے غم ہو کر بیٹھ جائے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے، غم اور تکلیف سے خالی ہو نہیں سکتا۔ البتہ کسی کو تکلیف کم ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کسی کو دولت دے دی، کسی سے دولت لے لی، کسی کو صحت کی دولت دے دی لیکن روپیہ پیسہ کی دولت سے محروم، کسی کو روپیہ پیسہ کی دولت حاصل ہے تو صحت کی دولت سے محروم ہے، کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں لیکن معاشی حالات برے، کسی کے معاشی حالات اچھے ہیں لیکن گھر کی طرف سے پریشانی۔ غرض ہر شخص اپنا الگ حال رکھتا ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کی آزمائشیں اور تکالیف بھیجتے ہیں، وہ آزمائشیں اور تکالیف اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ تو آپ کا محبوب بندہ ہے، نیک بندہ ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر اس بندے پر اتنی آزمائشیں اور تکالیف کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اسی حال میں رہنے دو، اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی دعا کی اور اس کی گریہ و زاری کی اور آہ و بکا کی آواز سنوں۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس معنی کی متعدد احادیث آئی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کر دو، اس لیے کہ میں اس کی آہ و بکا اور اس کی گریہ و زاری کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ بات وہی ہے کہ دنیا میں تکالیف اور پریشانیاں تو آنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں اور تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے، اور جب آخرت میں میرے پاس پہنچے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر پہنچے، اس لیے اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کو تکلیف اور پریشانیاں عطا فرماتے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بعض اوقات بڑے وجد کے انداز میں فارسی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بعض اوقات ہم اپنے دشمن کو پالتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ترقی دے دیتے ہیں، اور اپنے دوست کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ ہماری قضاء اور تقدیر میں کسی کو چوں چرا کی مجال نہیں، اس لیے ہماری حکمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اصلاحی خطبات جلد 7 صفحہ نمبر 109 اور صفحہ نمبر 117 پر یہ جواب موجود ہے، اور اس جواب کو جمع کرنے والے مولانا عمر انور بدخشانی اسلام اور دور حاضر کے شبہات و مغالطے صفحہ 40 پر اس کو رقم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی شبہات سے محفوظ فرمائے۔